یہ جو تصاویر آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں، ان تصاویر کے بارے میں گفتگو بعد میں کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ تجزیہ سن لینے کے بعد انصاف ضرور کرنا ہے کہ پلڑا کس کا بھاری ہے اور کس کی بات درست ہے۔ ناظرین، آپ کی سکرین پر یہ تصاویر ایک ظلم کی داستان بتا رہی ہیں۔ یہ تصاویر چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ اس سے زیادہ اور کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا، مگر ایک ظلم اس سے بھی بڑا ہے جو ہماری آنکھوں سے ہمیشہ کی طرح اوجھل کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ بچہ چونکہ مذہبی ادارے یعنی مدرسہ یا مسجد سے تعلق نہیں رکھتا، یہ کسی دنیاوی ادارے میں پڑھتا ہے۔ اسی بنیاد پر نہ تو کوئی لبرل بولا اور نہ ہی کوئی سیکولر مذہب سے بیزار لوگ بولے۔ مسجد مدرسے سے اس بچے کا تعلق ہوتا تو عبد القادر پٹیل صاحب اپنے اندر کی نفرت لے کر اسمبلی کے فلور پر ضرور کھڑے ہوتے اور جی بھر کر مسجد مدرسے کو برا بلا کہتے۔ ناظرین، مولانا ابو بکر معاویہ کا واقعہ چند دن پہلے پیش آیا۔ الزام لگایا گیا، ہتھ کڑی لگائی گئی، مخصوص ادارے کی طرف سے توہین اور تذلیل بھی کی گئی۔ پٹیل صاحب نے ابو بکر معاویہ کے کیس کو لے کر سیکولرزم اور لبرلزم کے خوب قصیدے پڑھے، مگر کسی نے نہیں پوچھا کہ اب ابو بکر تو بے گناہ ٹھہرا، اب آپ تہمت کے جرم میں کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کوئی نہیں بولتا ہے تو صرف مذہب اسلام اور اس دین سے جڑے مولوی طبقے کے خلاف۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ جہاں بدفعلی کرنے والے کی سزا رجم کرنا مقرر ہے، وہاں بے بنیاد الزام لگانے والے پر حد قذف کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ یہ لوگ سزا دینے کی طرف نہیں آتے، بس شور مچا کر مذہبی طبقے کو ذلیل کرنے کا مذموم ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم ہر بار اور ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ جو بدفعلی کا مرتکب ٹھہرے اسے شرع عام بازار میں پھانسی دے دی جائے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور اگر جرم ثابت نہ ہو تو الزام لگانے والے کو شرع عام کوڑے مارے جائیں۔ یہی اس اسلامی ملک میں توقع کی جا سکتی ہے، مگر معاملہ الٹ ہے۔ بدفعلی کی سزا کی بات کی جائے تو اس طبقے کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ لبرلزم اور سیکولرزم کے ماننے والے پھر ہیومن رائٹس کی بات کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ یہودیوں کی طرح ہیلے اور بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یہ منافقت اور دو رنگی چھوڑنی ہوگی۔ ارباب اختیار کو ایسے منافق عناصر کا تعاقب کرنا چاہیے جو ہر وقت دین اسلام پر بھونکنے کے فرائض سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان مکروہ چہروں کو بے نقاب کیا جائے، ان کو سزا دی جائے جو اس ملک کے قومی مذہب کے خلاف ہر وقت زہر اگلنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ناظرین، اب انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جن عالم کی توہین اور تذلیل کی گئی، کیا ان کی وہ توہین اور تذلیل واپس آ جائے گی؟ کیا ان کی وہ عزت بحال ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جن لوگوں نے موصوف پر الزام لگایا اور ان کی توہین اور تذلیل کی، جب ان پر حد قذف لاگو کی جائے گی تو یقیناً ان کی عزت واپس بھی آئے گی اور وہ معاشرے میں پہلے سے زیادہ مقام پائیں گے۔